السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک کرنٹ افیئر اسپیشل کریں گے اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ بار بار ایک چیز آپ تک پہنچانی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے تھرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پہ کام ہو رہا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ انصاف تھا، عام آدمی کی زندگی کو بدلنے کی بات تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کے آئیڈیل خطابات ہم دیکھیں تو اس میں چائنا کی بات ہے کہ کس طرح 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا گیا اور انہیں عام زندگی میں رواں کیا گیا۔ آج کی معیشت میں، آج کی ترقی میں ان کا بڑا کردار ہے، اور یہی ساری گفتگو ہم کریں گے کہ پاکستان جو ترقی پذیر ملک ہے، وہاں پہ حکومت جو عمران خان کی ہے، تحریک انصاف کی ہے، عوام کی ہے، غریب کی ہے، اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں۔ اور ایک بڑا نام ہے، جب آپ BISP کی بات کرتے ہیں، ایک بڑا نام ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ وزیر اعظم کے اعتماد کی ساری باتیں ان میں ہیں، عملاً کیا ہے یہی باتیں سب ان سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہوں آپ کا، اب بے پناہ مصروف ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی مصروفیت سے ٹائم نکلے اور عام آدمی تک آپ کی بات پہنچے۔ احساس پروگرام سے شروع کریں گے۔ پہلی لہر آئی، غربت میں پسے ہوئے لوگ مزید مشکل میں گئے، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا۔ دوسری لہر کی بات بعد میں کروں گا، پہلے اس میں آپ نے جو پروگرام بنائے تھے اب مزید بہتر کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور احساس پروگرام پہ توجہ مرکوز کرنے کا۔ احساس پروگرام جو ہے وہ مارچ 2019 میں اس پروگرام کی تشکیل ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑا وسیع پروگرام ہے جس کے اب 170 سے زیادہ پہلو ہیں۔ اس میں 170 سے زیادہ پروگرام ایلیمنٹس ہیں۔ کچھ تو بہت بڑے پروگرامز ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، کچھ پالیسی ایکشنز ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ تو ایمرجنسی کیش بھی ایک پروگرام تھا جو جب کووڈ-19 کی مصیبت کی گھڑی آئی تو اس وقت ہم نے اس کو عمل میں لایا اور اس کے ذریعے لوگوں کو تک کیش پہنچایا۔ کووڈ-19 کی جو رقم کی ترسیل ہم نے کی تھی وہ ہم اس لیے بھی اچھی طرح سے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی مہربانی تھی، حکومت کی نیک نیتی تھی، اور ہم اس لیے بھی اس کو اچھی طرح کر سکے کہ ہم نے اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنایا تھا۔ پورے پروگرام کی تشکیل کے بعد 2019 میں ہم نے سب سے پہلے تو ایک ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام کی پروکیورمنٹ کی کہ بایو میٹرک ویریفیکیشن سے پیمنٹ لوگوں کو ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کا نظام متعارف کرایا تھا، اس پہ عمل درآمد کیا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جو BISP کی پرانی لسٹیں تھیں اس میں سے 8,20,165 لوگوں کو جو حقدار نہیں تھے، جو سرکاری ملازمین تھے، جو گاڑیوں والے تھے، جو بہت صاحب حیثیت لوگ تھے، ان کو جب نکالا تھا تو وہ ڈیٹا اور جانچ پڑتال کی بنیاد پہ نکالا تھا۔ اس کے لیے پورا ایک نظام بنایا تھا۔ اور پھر یہ کہ ہم نے SMS سے جو لوگوں کو ریکویسٹ کرنا کہ جی مجھے مدد چاہیے، تو یہ 3 جو ستون تھے۔ ایسے تو احساس پروگرام کے لیے ہم نے جیسے کہ میں نے بتایا 150 سے زیادہ اقدامات کیے، مگر یہ 3 جو اقدامات تھے وہ ان کو جوڑ کے ہم نے احساس ایمرجنسی کیش کا نظام بنایا۔ یعنی کہ لوگ ہمیں جن کی جابز چلی گئی ہوں یا جو تکلیف میں ہوں یا جو معاشی طور پہ جن کو کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن سے متاثر کیا تھا، خاص طور پہ دہاڑی دار جو مزدور بھائی ہیں یا ایسے افراد جن کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈرائیوروں کو، ہاؤس میٹس کو، سیکیورٹی گارڈز کو، ریسٹورانٹ کے اونرز کو، بس کنڈکٹروں کو، دکانیں بند تھیں، تو یہ تمام لوگوں نے جب اینڈ آف اپریل کے شروع میں ہم نے یہ اسکیم چلائی تھی تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا 16 ڈیجٹ CNIC 8171 پہ SMS کریں، تو اس کے لیے نظام کھڑا تھا۔ پھر جب وہ 16 ڈیجٹ ID کارڈ نمبر ہمارے پاس آیا، یعنی کہ شناختی کارڈ نمبر، تو وہ ڈیٹا کی جانچ پڑتال ہوئی، اس کا نظام علیحدہ تھا۔ اور پھر جب ڈیٹا کی جانچ پڑتال ہو کے مستحق لوگوں کی لسٹ نکلی جو بالکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ بنائی گئی تھی۔
اگر آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے، نئے مستحق لوگ سامنے آتے ہیں تو ان کی میں شفافیت ہو، اس کے لیے آپ نے اقدامات کیے؟ جی، سب سے پہلے تو جو سروے ہم کر رہے ہیں وہ ایک ڈیجیٹل سروے ہے، تو کسی وقت میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ اوپر ہماری سروے لیب میں آ کے دیکھیے، ہر گھر پہ جا کے ہم ڈیجیٹل پن پھینکتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں. سسٹم ایسا ہے کہ ایک CNIC کو اگر دوسری دفعہ ڈالیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ گھر بیٹھ کے فارم بھر نہیں سکتے، آپ کو دروازے پہ ہی فارم بھرنا ہوتا ہے. تو پہلے جو ہوتا تھا کہ گھر میں ہی فارم بھرے جا رہے ہیں، اپنے جان پہچان والوں کے، لوگوں کے، وڈیروں کے ڈیروں پہ بیٹھ کے فارم بھر رہے ہیں، اب ایسی بات نہیں ہوگی. نمبر ایک. اور بھی سروے میں بہت سی ایسے سیف گارڈز ہیں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ سروے ایک اچھا سروے ہو. نمبر ایک. دوسرا، یہ جب سروے کا ڈیٹا آتا ہے تو ہم اس کو ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. تو وہی تمام پیراہے جو ہم نے پہلے استعمال کیے تھے، یعنی کہ گاڑی، کسی کی گاڑی ہے تو وہ مستحق نہیں ہے، پراپرٹی ہے تو مستحق نہیں ہے، ٹریول کرتے ہیں تو مستحق، انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو مستحق نہیں ہے، نادرا کے پاس بڑی بڑی فیسوں سے، ایگزیکٹو فیسوں سے بناتے ہیں تو مستحق نہیں ہے، گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ مستحق نہیں ہیں. تو یہ سروے کے علاوہ یہ ڈیٹا اور کی جانچ پڑتال بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں ٹائم کو بھی بچاتا چلوں، آگے بھی چلوں. یعنی آپ نے سسٹم کو اتنا شفاف کر دیا ہے اور اس کو ڈیجیٹل کر دیا ہے کہ اس کی گنجائش کم ہے، لیکن اس کے باوجود چیک اینڈ بیلنس آپ کا ہے. جی، ہر پوری طرح سے کوشش ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق چیزیں ہوں، ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ہوں، ہیومن انٹرفیئرنس نہ ہو، پرسنل ڈسکریشن نہ ہو. تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ نظام اس طرف جائے اور کوئی اس میں ٹیمپر نہ کر اس سکے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام تو صاف ہو گیا، شفاف ہو گیا، لیکن ایک لوگوں کی خواہش ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کے نوٹس میں لاتے ہیں، کہ اگر ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، ان کو سزا بھی ہونی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. جی، ہمارے تو جب ہم نے لوگوں کو کی لسٹوں میں پکڑا تھا تو اس میں سرکاری جو ملازمین تھے، ہم نے فوراً ہی ہر پروونس کے چیف سیکرٹری کو لسٹ بھیج دی تھی. جو BISP کے ملازمین تھے گریڈ 16 سے ابو، ان کو برطرف کر دیا گیا تھا، ان کی ملازمتیں بالکل ختم کر دی گئی تھی. ڈسپلنری ایکشن ہوا تھا. جو گریڈ 16 سے نیچے کے تھے ان کی سیلریز میں سے کٹوتیاں ہو رہی ہیں، جو بھی وہ پیسے پیچھے. تو ایک سگنل گیا ہے کہ اس قسم کی چیز بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک اور چیز جی ہم نے دیکھی، آپ کی حکومت کے جو اقدامات ہیں، وزیر اعظم کی جو خواہش ہے، پریکٹیکل شکل میں دو ادارے بڑے اہم ہیں، ایک آپ کا ادارہ اور ایک یہ بیت المال، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے. عام جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یا کچھ لوگ ہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ پناہ گاہوں کا کنسیپٹ جو ہے، غریب کو کھانا کھلانے والا، مفت رہائش والا، تو وہ یہ لوگ کام نہیں کریں گے، نکمے ہو جائیں گے. ایک تنقید یہ ہوتی ہے. اس کو بہتری کی طرف ہم نے کیسے لے جانا ہے؟ اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب مدینہ کی ریاست کے ساتھ ساتھ جب دوسری بات کرتے ہیں وہ چائنا کو بہت فوکس کرتے ہیں کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لائے اور ملکی معیشت میں استحکام دیا. ہمارے پاس بھی ایسا کام ہے. یہ دو سوال آپ نے کیے. پہلے تو پناہ گاہوں کے بارے میں، میں ایک پناہ گاہ گئی، میں اکثر بتائے بغیر جاتی ہوں. تو وہاں لوگوں سے میں نے پوچھا، تو میں نے کہا پوچھا کہ وہ کون ہیں. وہ سب دہاڑی دار مزدور تھے، بارش تھی، ان کو کام نہیں ملا ہوا تھا. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر یہاں نہیں ہوتے تو آپ کہاں رات رہتے؟ تو سب نے مجھے یہی کہا کہ اگر یہ جگہ نہ ہوتی تو ہم یا تو کسی دکان کے برآمدے میں سو رہے ہوتے، یا دکاندار شاید ہمیں اندر سونے دیتا، جس کا وہ کرایہ بھی دیتے ہیں. تو یہ پناہ گاہ اتنی بڑی سہولت ہے ان دہاڑی دار بھائیوں کے لیے جو سڑکوں پہ سوتے ہیں اس سردی میں. اور وہاں پہ جو کوئی مسافر آتے ہیں جن کی کوئی مینز نہیں ہوتے، تو مسافر جو ہیں وہ بھی وہاں رات گزار سکتے ہیں. صبح ان کو ناشتہ مل جاتا ہے، رات کا کھانا مل جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی مفید اور اہم سہولت ہے لوگوں کے لیے. اور اس کا اندازہ آپ کو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ جا کے ان لوگوں کو انٹریکٹ کریں. کنسسٹنٹلی میں جب بھی جا کے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ رات کو یہاں نہ آتے تو آپ کہاں سوتے، تو وہ میٹر آف فیکٹ کہتے ہیں کہ برآمدے میں، سڑک پہ.
فٹ پاتھ پہ. تو یہ بہت ہی اچھا میڈم، اس پہ بھی کوئی ڈیٹا تیار ہوا کہ جس طرح بڑے بڑے شہروں میں پناہ گاہیں بنائی گئیں، بڑے شہر میں تو پھر بھی کسی کے پاس مزدور تھے، چھوٹے شہر میں بھی تو اس طرح غربت ہے، کیا ایک نیٹ ورک ایسا بنایا جا رہا ہے یا اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ملک پورے میں ایک ایسا نظام ہو کہ غریب کو وہاں پہ اس طرح کی سہولت فراہم ہو سکے؟ جی، سب سے پہلے تو لوگ یہ پناہ گاہوں کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پہ لوگ روزگار کے لیے دوسرے چھوٹے شہروں سے آتے ہیں. اور جتنا بڑا شہر ہوگا، جتنی زیادہ وہاں اکنامک اپرچونٹی ہوگی، اتنے ہی زیادہ دہاڑی دار لوگ وہاں آئیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ. پھر جہاں بڑا ہسپتال ہوتا ہے وہاں بیماروں کے ساتھ لوگ آتے ہیں. تو یہ خاص جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ پناہ گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی پناہ گاہ بنا دیں تو لوگ وہاں آئیں گے، ایسا نہیں. اسپیسیفک جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی، رات کی چھت کی، جہاں دہاڑی دار لوگ جو ہوتا ہے نا ان کا اڈا ہوتا ہے کہ انہوں نے ادھر صبح آنا ہے اور رات کو ادھر ہی دکانوں میں سونا ہے اور صبح ادھر ناشتے کی ضرورت ہے. تو بڑے شہروں میں بن رہی ہیں. وزیر اعظم نے خاص ہدایت دی ہے کہ پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز بہتر کرنے ہیں. اور سٹینڈرڈز کیونکہ جب یہ نئی بنی تھیں تو سٹینڈرڈز کا بڑا پرابلم تھا کہ لوگوں نے بنا تو دیں مگر وہ بیچارے بے زبان لوگ ہوتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں. جیسے بھی کھانا دے دیا، جیسا بھی بستر دے دیا، پانی ٹھنڈا ہے. میڈم اگر اس کو سٹینڈرڈ کو بہتر کی بات ہم کریں، صرف کھانے تک نہیں ہے، رہائش تک نہیں ہے، وہ غریب لوگ، پھر ان کے ساتھ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، پھر ان کے ساتھ ہیلتھ کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں اس پہ علیحدہ سے آپ اس کے سائیڈ پروگرام بھی تو ساتھ ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں. جی جی، اساس پروگرام کے کافی، جیسے کہ میں نے بتایا، بہت اس کے ڈائمینشنز ہیں. تو پناہ گاہ، اس سے منسلک لنگر، پھر احساس کفالت کا پروگرام ہے، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام ہے، بچوں کے پرائمری اسکول کے وظائف کا پروگرام ہے، ماں اور بچے کی صحت سے متعلق وظیفوں اور خاص نشو و نما کا پروگرام ہے. تو بہت سے احساس، پھر آمدن کا پروگرام ہے، احساس آمدن کا پروگرام ہے، احساس بلا سود قرضے کا پروگرام ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چائنا کا ذکر کیا تھا. تو چائنا میں جو غربت کا خاتمہ اسی طرح ہوا کہ جب آپ ایک ملک معاشی ترقی کرتا ہے تو اس معاشی ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ سب کو پہنچیں، اور اس کے لیے سسٹمز، پروسیسز، ادارے بنتے ہیں. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو اسی کی ضرورت کی چیز ملے. جیسے کہ 1 سال پہلے ہم نے بلا احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا قیام کیا تھا. ہر سال 50,000 سے زیادہ اسکالرشپ دیتے ہیں انڈر گریجویٹ لیول پہ. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس عمر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی یہی ان ضرورت مندوں کی یہی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ تو بچے بھی تو اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا بالکل سہارا بالکل ہوتے ہیں. بالکل جی. بالکل. تو وہ بھی ایک اینٹی پاورٹی افیکٹ ہے. تو ہر ضرورت مند کی ضرورت کو سامنے، اگر ہوم لیس ہے تو اس کے لیے، یا یہ دہاڑی دار طبقہ ہے تو اس کے لیے پناہ گاہ ہے اور لنگر ہے. پرائمری اسکول کے بچے ہیں تو ان کے لیے پرائمری اسکول کا وظیفہ ہے. ابھی اس کو سیکنڈری تک ہم بڑھا رہے ہیں. انڈر گریجویٹ لیول پہ وظیفے ہیں تو اس کے لیے ایک اور پروگرام ہے. گریجویٹ لیول پہ تو اس کے اور اولڈ ہومز کے لیے اور ہے، غریب خواتین کے لیے اور پروگرام ہے، یتیم بچوں کے لیے اور پروگرام ہے. تو ہر احساس میں ہر ضرورت مند طبقے کو سامنے رکھ کے. وزیر اعظم مطمئن ہے آپ سے؟ آپ خود مطمئن ہیں اپنے کام سے کہ جتنا میں نے کام کیا اس میں مزید بہتری کی گنجائش تو ہے، لیکن جتنا کیا بہتر کیا؟ دیکھیں جی، بہتری کی گنجائش تو ہر چیز میں ہوتی ہے اور آپ کو بہتر سے بہتر کی جستجو کرنی چاہیے. اور اگر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہو کہ جی جو میں نے کام کیا وہ سب سے بہترین ہے اور اس میں کوئی امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی امپروو نہیں کر سکیں گے. مگر ہم نے 16 آنے محنت کی ہے اور وہ محنت جاری رہے گی. خوب سے خوب تر کی جستجو ہے. سسٹمز، پروسیسز ٹھیک کرنا، ان کو کرپشن سے پاک کرنا، نئے پروگرامز بنانا، ساتھ ساتھ چیزوں کو سکیل اپ کرنا اور تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے اپنی پوری نیک نیتی سے محنت کی ہے اور اس کے پھل، اس کے ثمرات بھی
نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنا بنایا پروگرام پہلے سے تھا، انہوں نے اس بنے بنے پروگرام کو آگے بڑھایا۔ ایسی بات ہم نہیں ہاں ہے، جی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات نے نہیں کوئی ہے اسٹیبلش کیا۔ جی، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا احساس ایک بالکل نیا پروگرام ہے۔ احساس کے 170 سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں، اس میں جو 7 ایلیمنٹس ہیں اس کی ایگزیکیوشن BISP کے پاس ہے۔ اور جہاں جو پروگرام جس کو ہم نے ریفارم کیا ہے اس کو ہم کھل کے کہتے ہیں کہ جیسے وسیلہ تعلیم ایک پروگرام ہے، اور وہ اچھا پروگرام تھا مگر اس میں بہت خامیاں تھیں، اس کی خامیاں نکالیں، اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا اور اسی نام سے اس کو اپ اسکیل کر دیا۔ تو وسیلہ تعلیم آج سے 10 سال پہلے بھی یہی نام تھا، آج بھی اس کا یہی نام ہے، میسیولی ریفارم پروگرام۔ مگر احساس کہ ایمرجنسی کیش ایک نیا پروگرام تھا، برانڈ نیو پروگرام تھا، اس کی ایگزیکیوشن BISP ایز این آرگنائزیشن سے ہوئی ہے، مگر وہ ایک بالکل ہی نیا پروگرام تھا۔ اور آپ آپ کی بھی یاد میں ہوگا ایسا پروگرام پہلے کبھی نہیں ہوا کہ لوگ SMS کے تھرو پیسے سیکھ کریں اور ڈیٹا انالیٹکس کے تھرو ان کی جانچ پڑتال ہو اور ان کو پیمنٹس بایو میٹرکلی ملے۔ تو میرے خیال سے چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، جو پرانی چیز ہے اور اس کو آپ امپروو کریں، آپ اس کو فیکچولی کریکٹ طرح سے بتائیں، اور جو نئی چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور جہاں اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہو ضرور بتائیں کہ اس کو اس طرح سے امپروو کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی خواہشات تو بہت زیادہ ہیں، بہت جلدی بھی چاہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں تھوڑا سپیڈی کریں، تو اس کو سپیڈی کرنا ہوگا مزید، کیونکہ غربت کی لکیر سے نیچے بہت زیادہ لوگ ہیں، کام بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو ٹیم میں توسیع کریں گے، کس طرح کریں گے؟ کیونکہ یہ سال تو ثمرات کا سال ہے اور اس میں زیادہ دینی ہے آپ نے لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں۔ جی بالکل، وزیر اعظم کا ہمیشہ یہی فوکس رہتا ہے، تمام جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو یہی ہدایت رہتی ہے کہ کام شفافیت سے بھی ہو، منظم انداز سے بھی ہو اور جلدی بھی ہو، تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد عوام کو ریلیف ملے۔ تو کیونکہ ہماری منسٹری جو ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو ہم اس ہدایت کو بڑی سیریسلی لیتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم چھٹیاں بھی دیر تک کام کرتے ہیں، چھٹیاں بھی نہیں کرتے، اور بہت ماشاءاللہ یہاں پہ جلدی ایگزیکیوشن ہوتی ہے چیزوں کی۔ آپ کو ایک کوآپریشن کی بھی تو ضرورت ہوگی، پارلیمنٹیرین کی، یا پھر وہ لوگ جو سماجی لوگ ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو ٹائیگر ہیں، وہ سارے مل کے کچھ تجاویز بھی بھیجتے ہیں، آپ کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے؟ جی، ہمارا ایک کانسٹنٹ فیڈ بیک میکنزم ہے، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتی ہوں، سوشل میڈیا سے ہمیں بہت ویوز آتے رہتے ہیں، اور جو بھی ویوز ہماری آپریشنز کو بہتر بنانے میں کارآمد ہوتے ہیں ان پہ بڑی سیریسلی غور ہوتا ہے۔ تو آپ کے اوورآل پاکستان کے وہ دور دراز علاقے جہاں پہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ جو ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے تھے، ان کو ترجیحی بنیادوں پہ، ان کو انقلابی بنیادوں پہ اس پروگراموں میں شامل کیا جائے، اس پہ بھی کام جی ہے؟ جی بالکل، جو احساس پروگرام میں کا تو ایک ہدف ہے کہ جو لیگنگ ایریاز ہیں اس کے لیے ان کو آپ خاص ترجیح دیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے جو پروگرامز ہیں ان پہ عمل درآمد ہی ہم ان ضلعوں سے کرتے ہیں جو بالکل رینکنگ میں سب سے نیچے ہیں۔ جیسے احساس آمدن کا پروگرام ہے، وہ 23 سب سے پسماندہ اضلاع میں شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ احساس نشو و نما ہے، اس کا آغاز ہم نے 9 سب سے پسماندہ اضلاع سے کیا، اب اس کو 12 کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی ایکسپینڈ کریں گے تو نیچے سے رینکنگ ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے، اس میں ایک فارمولا کے تحت ہر علاقے سے ہم نے اسٹوڈنٹ لینا ہوتا ہے۔ احساس کفالت کا نیشنل فٹ پرنٹ ہے، وسیلہ تعلیم ہر ڈسٹرکٹ میں۔ تو یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ خاص طور پہ پسماندہ علاقوں کی ریپرزنٹیشن احساس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ میڈم میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی مزید بات کرنا چاہیں جو ابھی تک میں آپ سے نہیں پوچھ سکا، کیمرہ حاضر ہے۔ بس میں یہی کہوں گی کہ احساس ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے۔ ہم نے 2019 مارچ کے بعد جب یہ پروگرام فارملی ہمارے وجود میں آیا تھا، ہم نے بڑے تیزی سے کام کیا ہے۔ پروگرام کے بننے کے ایک ہفتے کے اندر ہم نے نئی منسٹری بنائی،
پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ مختص ہوا، مشاورتی کمیٹیاں بنائیں، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا نظام جو پہلے ہی میں بتا چکی ہوں، پھر نیا پیمنٹ سسٹم، ڈیٹا انالیٹکس کا نظام، ایس ایم ایس ریکویسٹ سیکنگ کا نظام بنایا، ہم نے ڈیلیوری یونٹ بنایا. تو سب سے پہلے تو پروگرام کی بنیادیں کھڑی کیں. پھر اس کے بعد گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی لے کے آئے، اس کی آبزرویٹری بنائی، اور پھر اس بنیادوں کے اوپر پروگرامز تشکیل دیے. پھر ایک ایک پروگرام کو ہم سٹرکچر کرتے گئے، اس کو پائلٹ کیا، اس کو رول آؤٹ کیا، اس سے جو بھی لیسنز لرنڈ تھے اس کے بعد اس کو اسکیل اپ کیا. تو پچھلے 18 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے پروگرامز بھی آئے، اور جو فاؤنڈیشنز ہم نے بنانی تھی اس پہ بھی کام چلتا رہا. کووڈ جو ہے اس سے بھی نپٹا، اور اب ہمارا جو نیا سروے ہے وہ انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں پایہ تکمیل کو آئے گا. تو اس کی بنیاد پہ اب دوبارہ جانچ پڑتال ہوگی کہ کون ایسے حقدار لوگ ہیں جن کو حکومت کی سماجی تحفظ کے وظیفے ملنے چاہیے. تو اگلا سال ہمارے لیے ایک بہت اہم سال ہے، کیونکہ یہ تمام جو ٹرانسفارمیشنز ہیں یہ ہونی ہیں. پروگرامز اپ اسکیل بڑے سپیڈ سے ہوں گے. ہماری جو ون ونڈو آپریشنز ہیں وہ ڈپلوائے ہوں گی، یعنی کہ شہروں میں ون ونڈو سینٹر ہوگا. کوئی ضرورت مند ہوگا وہ وہاں جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ وہ کیا کیا سروس اویل کر سکتے ہیں. تو اگلا سال ہمارے لیے یہ بہت سی باتوں کی وجہ سے بہت اہم سال ہے، اور میں اور میرے کولیگز پوری ہماری کوشش ہے کہ یہ کام خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل کو پہنچے. میڈم بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین آپ کا شکریہ. میڈم نے وہ باتیں کہیں جو دل کو چھو لیتی ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ ہر وقت امید باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نیا سال 2021 امیدوں کو یقین میں بدلنے کا سال ہے. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جو خواہش ہے، عملی طور پر ایسی ہی شخصیات ہمیں چاہیے. کتنی خوش کن بات ہے، کتنی دل کو لگنے والی بات ہے کہ 2.5 سال سے میڈم ایک اہم ادارے کی سربراہ ہیں، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی جس میں کسی نے بددلی یا یہ کہا ہو کہ کام بہتر نہیں ہوا. ہاں، کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اکیلے محکمے وزارتیں صرف کام نہیں کرتی. سماجی تنظیمیں، میڈیا اور پارٹی، اور پھر اسی کے ساتھ حکومت مل کے جب کام کرتی ہے تو پھر وہی کام ہوتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا، کہ غربت کو مٹانے کے لیے خلیفہ وقت گلیوں میں گھوم کے خود غریب کی مزاج پرسی بھی کرتے، مدد بھی کرتے تھے. آج بھی اسی طرح کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی نہیں، بہت زیادہ شخصیات کی ضرورت ہے، اور وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ انہی لوگوں کی مدد کریں جو مستحق ہیں. آپ اس چیز کی نشاندہی کریں جو کسی کی حق تلفی کرتا ہے. تبھی آپ کے پاس مدینہ کی ریاست بنے گی. اور وہ خواب جو حضرت علامہ اقبال کا خواب ہے، جو حضرت قائد اعظم کا خواب ہے، اور جو ہمارے وزیر اعظم کا خواب ہے، اسی کو ہم حقیقت میں بدل سکیں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.